رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا۔ مسلک پر اگر کوئی کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے، مسلک پر اگر کوئی کرتا ہوا حملہ نکلتا ہے تو پہلے بریلی کا شہزادہ نکلتا ہے، تو پہلے بریلی کا شہزادہ نکلتا ہے، اور رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک، رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی قیامت تک۔ قلم سے مفتی اعظم کے جب فتویٰ نکلتا ہے، قلم سے مفتی اعظم کے جب فتویٰ نکلتا ہے، اب میں خطاب فرمانے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد غلام احمد رضا قاری کے بارگاہ میں رضا پیش کروں گا کہ حضور والا مائک پر آئے اور اپنے بہترین انداز میں اپنے نائب خطاب سے ہم لوگوں کو سامنے کرام کر کے، اپنے نائب خطاب سے ہم لوگوں کو سرفراز کر کے آپ حضرات کے دل قلوب اذہان کو منور و مجلہ فرمائیے۔ آئیے اپنے آنے والے مہمان کا استقبال نعرے تکبیر نعرے رسالت کے چھاؤں میں کر لیں، آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک آپ حضرات نعرے کا جواب جور سے دیجئے، کنجوسی ایک دانہ نہ کیجئے، آپ حضرات جور سے لے کر نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے، اور لے کے جامع خطابت کی سرمستیاں وائز اہل سنت چلے آئیے۔ ٹھیک ہے ادھر ہی زیادہ ہے، پوری آئے ہو پہلے بار پوری آئے ہو۔ چائے پی لیجیے۔ احمد رضا کو چائے نہیں دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، تنكح المرأة لعربين، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے انتہائی بیشتر ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جی لگا کر کے والہانہ، عاشقانہ، خادمانہ، غلامانہ، محبتانہ انداز میں ہدیہ درود نچھاور کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آج ہمیں اور آپ کو ایسی پاکیزہ، ایسی مقدس، ایسی معطر و مطہر محفل میں بیٹھنے کا موقع عطا کیا۔
ورنہ ایسی محفلوں میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، اللہ جب توفیق دیتا ہے تب کوئی ایسی مقدس محفلوں میں آیا کرتا ہے۔ اور یہ ایمان اور عقیدہ مضبوط کر کے بیٹھیں، یہ یقین کامل کر کے بیٹھیں، یہ جس نبی کی محفل ہے وہ نبی خود چل کر کے تشریف لایا ہوگا، اور وہ نبی ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اسے دیکھ سکیں، لیکن ایمان اور عقیدہ ہمارا مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا نبی ہمیں دیکھ رہا ہوگا۔ تو آپ اس قدر بیٹھیں کہ اگر میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور وہ نبی ہے اللہ نے جسے سارے خزانوں کی چابیاں عطا کر کے اپنا محبوب بنا کر کے بھیجا ہے، اگر اس نبی نے نگاہ کرم اٹھا دی تو خدا کی قسم گوہر مراد پوری ہو جائے گی، اور جو تمنا لے کے بیٹھو گے انشاءاللہ وہ تمنا مکمل کر کے یہاں سے جاؤ گے۔ اگر میرے نبی نے نگاہ کرم اٹھا دی تو دنیا کی دولتیں، دنیا کی نعمتیں سب کچھ تمہارے لیے ہوگی، اور آخرت کی نعمتیں بھی آپ کی جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ اس لیے محبت کے ساتھ بیٹھو، اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، نعت سن رہے تھے، آپ تقریر میں بھی آپ تقریر بھی سن چکے ہیں بہت بہترین انداز میں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں، جب تک آپ چاہیں گے خدمت کی جائے گی انشاءاللہ، لیکن آپ لوگ جیسے محبت سے سن رہے ہیں ایسے اگر بول کر کے سنیں گے تو اور زیادہ اچھا لگے گا۔ آپ بول کے سنیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، اور آپ کا فائدہ بھی ہوگا، ہمارا فائدہ بھی ہوگا، لیکن یہ بھی جانیں کہ مجھ سے زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور اگر اس نبی کی محفل میں بیٹھ کر کے اس نبی کو پکاریں انشاءاللہ نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے گا، اور اگر بول کر کے سنیں گے باتیں کچھ اور سمجھ میں آئے گی تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ بولا کیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کچھ بھی کہیے، کیونکہ میں تقریر کے دوران کہتا نہیں ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے، شاید کہ آپ نے اس سے پہلے میری تقریر سن چکی ہو، اس سے پہلے ہو چکی ہے آپ کے گاؤں میں تقریر، میں کہوں گا نہیں آپ سے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے، لیکن پہلے بتا دیتا ہوں آپ کہو گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، اور میں ہی نہیں آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا، اور جو لوگ پڑھے ہوں گے انہوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور یا رسول اللہ دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محل پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محل پھول، اور یا رسول اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اعلیٰ حضرت مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ مائک آپریٹر صاحب اگر بیس کھلا ہوگا تو اس کو بند کر دیجئے گا، مائک آپریٹر سے گزارش ہے، اگر بند ہو تو ٹھیک ہے، اگر کھلا ہو تو بند کر دیجئے، بند ہے نا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ آؤ مل کر کے توصیف پیمبر لکھیں، آؤ مل کر کے توصیف پیمبر لکھیں، اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنا مقدر لکھیں، آؤ مل کر کے توصیف پیمبر لکھیں، اپنے ہی ہاتھوں سے خود اپنا مقدر لکھیں، بات توفیق کی ہے ورنہ اگر دے دے خدا تب تو ہم نعت نبی عرش کے اوپر لکھیں، بات توفیق کی ہے ورنہ اگر دے دے خدا تب تو ہم نعت نبی عرش کے اوپر لکھیں، اور رکھ دیا آقا نے جس پیالے میں دست رحمت، رکھ دیا آقا نے
جس پیالے میں دستے رحمت، اس کو پیالہ نہ لکھے بلکہ سمندر لکھے، اس کو پیالہ نہ لکھے بلکہ سمندر لکھے۔ اور گر کوئی پوچھے کہ ہے کون پرندہ بہتر، گر کوئی پوچھے کہ ہے کون پرندہ بہتر، اپنی مرضی سے مدینے کا کبوتر لکھے، اپنی مرضی سے مدینے کا کبوتر لکھے۔ اور خون سے عظمت اسلام زمین پر لکھنا، خون سے عظمت اسلام زمین پر لکھنا، ایسی تاریخ تو کربل میں 72 لکھے، ایسی تاریخ تو کربل میں 72 لکھے۔ حضرات یہ کل لڑکی کی شادی ہے، لڑکی کی شادی کے تعلق سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ کل انشاءاللہ سنت رسول ادا کی جائے گی۔ آج اس وقت جو ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ بھی سنت رسول ہے۔ اور آج ہمارے یہاں معاشرے میں جب کسی کے ہاں شادی ہو، ختنہ ہو، عقیقہ ہو، اور لوگ پہلے لڑکوں کی شادی میں ڈی جے بجاتے تھے، لیکن آج لڑکیوں کی شادی میں بھی ڈی جے بجائے جا رہے ہیں۔ شادی کے دن تو ڈی جے بجایا ہی جاتا ہے، شادی سے 4 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے لا کے گھر پہ رکھ کے بجائیں گے، پورے علاقے والوں کو بتا دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں شادی ہونے والی ہے، پورا علاقہ جان جائے گا۔ یہ صرف لڑکے والے نہیں، اب لڑکی والے بھی ڈی جے بجانے لگے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ڈی جے نہیں بجاتا، بلکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کو یاد کرتا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، رسول کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی خوشی کو دوبالا فرما دیا کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، ناچ گانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ باہر سے لاتے تھے ناچنے والوں کو، آج گھر کی عورتیں ناچ رہی ہیں، آج گھر کی جوان بیٹیاں ناچ رہی ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، آج کا نوجوان جب ممبئی سے آئے گا شادی کے موقع پر تو 10,000 روپے نکال کر کے ناچ گانے کا الگ لے کے آئے گا۔ اس کو خرافات میں لٹانا ہے، اس کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا ہے، اس کو حرام کاریوں میں اڑا دینا ہے، اس کو ناچ گانے ڈی جے باجے میں لگا دینا ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب خوشی کا موقع عطا فرمائے تو ہم اور آپ شریعت کی حرمت کو پامال کریں، اسلام کی حرمت کو پامال کریں، بلکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی جب خوشی کا موقع عطا فرمائے تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کی محفلیں قائم کرے۔ اور آج اس محفل پاک سے ایک پیغام لے کے جاؤ مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشی کا موقع عطا فرمائے گا، آپ میلاد مصطفیٰ کرنا ٹھیک ہے، اگر میلاد مصطفیٰ نہ کر سکو تو جو 10,000 روپے آپ نے خرابات کے لیے بچا کے رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے مسجد میں دے دینا، اپنے مدرسے میں دے دینا، اپنے امام کی مدد کر دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا۔ خدا کی قسم میں منبر رسول سے دعوے کے ساتھ اعلان کر کے جا رہا ہوں، آپ کسی غریب کی مدد کریں گے، ادھر غریب مسکرائے گا، ادھر خدا کی رحمت مسکرا دے گی، رحمتوں سے بالا مال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن شانی شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کسی مجبور کی مدد کر دیجئے، اور یاد رکھیں جب کسی غریب کی آپ مجبوری میں مدد کریں گے تو ایک مجبور جب مدد پاتا ہے تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور جو دعائیں اس کے دل سے نکلتی ہیں وہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہو کر کے نکلتی ہیں، اور جو باتیں دل سے نکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں۔ ادھر غریب مسکرائے گا، ادھر خدا
خدا کی رحمت مسکرا دے گی۔ شادی کا موقع ہے تو اللہ شادی میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، ختنے کا موقع ہے اللہ ختنے میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ جائز طریقے سے اپنی شادیوں کو مناؤ، اپنی خوشی کو مناؤ۔ خدا کی قسم یہ بھی آپ یاد رکھنا کہ جس خدا نے آپ کو خوشی کا موقع عطا فرمایا ہے وہ خدا خوشی کو چھین کر کے غم میں تبدیل کر سکتا ہے، اس لیے اس کی یاد سے غافل نہ ہونا، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے زندگی گزارنا، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے اپنے خوشی کو منانا۔ جب اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ آپ کی خوشی کو دوبارہ بھی فرمائے گا اور آپ کی خوشی میں برکتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی یہ شادی کا پروگرام ہے اور شادی میں پروگرام کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ شادی میں پروگرام کرنا سنت اور مستحب ہے۔ بے شک لیکن شادی کے موقع پر پروگرام اس لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ شادی کرنے والوں کو یہ پتہ چلے یا جن کی شادی ہو رہی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی تک ہم اکیلے تھے، لیکن اب ہماری زندگی کل سے جو شروع ہونے والی ہے اب دو لوگوں کی زندگی ہے۔ اب ازدواجی زندگی جو شروع ہونے والی ہے اس کے کیا معاملات ہیں ان کو بتانا ضروری ہے، ان کو سکھانا ضروری ہے، اس کی تعلیم ان کو دینا ہے۔ اس لیے شادی کے موقع پر ذکر مصطفیٰ کی محفل قائم کی جاتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب شادی کا موقع اللہ نے عطا کیا، ہمارے ہاں شادی ہے تو آپ بتائیں شادی کی خوشی جو اللہ نے عطا کی ہے یہ کس کے صدقے میں عطا کی ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا کی ہے، نبی کے صدقے میں عطا کی ہے، اور جس کے صدقے میں عطا کی ہم اس کو چھوڑ کر کے سارے رشتہ دار اور اعزاء اقربا کو بلا لیں تو کیا کام ہے؟ کسی کام کا نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے نبی کے صدقے میں یہ شادی کا موقع عطا کیا ہے اس نبی کو دعوت دے دے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس نبی کو بلانے کے لیے آپ کو کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو التجا کرنے کی ضرورت نہیں، یا آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نبی کو بلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں نبی کو بلانا چاہتے ہو وہی نبی کے نام کی محفل قائم کر دو، جہاں نبی کا ذکر ہوگا مدینے والے آقا خود چل کر کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب حق ہے۔ یہ نکاح جو کل ادا ہونے والی ہے، یہ نبی کی سنت جو کل جس پہ عمل ہونے والا ہے، یہ سنت ایک عظیم سنت ہے، یہ سنت ایک مقدس سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے مال و دولت بھی عطا کیے، اللہ نے جاہ و حشمت بھی عطا کیے، اللہ نے دکان و مکان سے بھی نوازا ہے، اللہ نے مال و جائیداد سے نوازا ہے، اللہ نے سونے چاندی بھی عطا کیے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ نے ہیرے جواہرات بھی عطا کیے ہیں، اللہ نے روپے پیسے بھی عطا کیے ہیں، خوب مال و دولت دیا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی اللہ کی ساری نعمتیں ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کی ساری نعمتیں ایک بڑی نعمت ہے، لیکن جہاں اللہ نے ان تمام عظیم نعمتوں کو نوازا وہیں پر ان تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ عظیم اللہ نے جو نعمت عطا کی اسی کو ایمان کی نعمت کہا جاتا ہے، اسی کو ایمان کی دولت کہا جاتا ہے۔ ایمان کی نعمت سب سے عظیم نعمت ہے۔ حضرات اگر ہمارے پاس سونے اور چاندی ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، ہمارے پاس نقدی روپیہ ہوتا ہے سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ہمارے پاس ہیرے جواہرات ہوتے ہیں بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، ہم ان کو چھپاتے ہیں، ہم ان کو چھپا کر کے رکھتے ہیں تاکہ اس پہ چور اور ڈاکوؤں کی نظر نہ پڑ جائے، ہم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم دولت ایمان کی عطا کی ہے، سب سے عظیم نعمت ایمان کی عطا کی ہے، تو سونے اور چاندی کو بعد میں بچایا جائے گا، ایمان کو پہلے بچایا جائے گا۔ سونے چاندی کی حفاظت بعد میں ہوگی، ایمان کی حفاظت پہلے ہے۔ اگر ایمان محفوظ ہے تو سونے چاندی کام میں آ سکتے ہیں، اگر ایمان محفوظ نہیں تو مال و دولت کسی کام کے نہیں ہے، اس لیے مال و دولت کو بعد میں بچایا جائے گا، ایمان کو پہلے بچایا جائے گا۔ اور ایمان کو بچانے کے لیے قرآن و حدیث سے جہاں سینکڑوں طریقے نکالے جاتے ہیں وہیں پر ایمان کو بچانے کا ایک طریقہ نکاح بھی ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تزوج العبد فقد
فقد استکملا نصف الایمان، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس بندے مومن نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ پتہ چلا نکاح ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ایمان کو محفوظ فرما دیا۔ سبحان اللہ بے شک، بہت خوب، سب سے سبحان اللہ پہلے ایمان کو بچانا ہے، مال و دولت کو بعد میں بچانا ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ نکاح بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے مومن نے نکاح کر لیا گویا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ شاعر اسلام بھائی مبارک علی تلشی پوری صاحب تشریف لے آئے۔ نکاح ایمان کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، بھائی وہ اسٹیج پر ہی آنے والے ہیں، یہی آئیں گے، اور جب یہاں آئیں گے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے بڑے اچھے انداز میں دیدار کر سکتے ہیں۔ جی، نکاح نبی کی ایک عظیم سنت ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کیا ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی اجنبی لڑکا کسی اجنبی یا لڑکی کو دیکھے؟ ہے اجازت؟ بھائی آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی ایک لڑکا کسی اجنبیہ لڑکی کو دیکھے؟ نہیں، اور نہ اجنبیہ کو اجازت ہے کہ وہ کسی اجنبی کو دیکھے۔ نہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ کوئی طریقہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں دیکھنے کی، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ لیکن جب رشتہ طے ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں اب اجازت مل گئی ہے بات شروع کر دی جائے، لیکن ابھی شریعت کی طرف سے اجازت نہیں۔ رشتہ طے ہو چکا ہے، اب بھی دیکھنے کی اجازت نہیں، تاریخ متعین ہو گئی، اب بھی نہیں دیکھ سکتا، وقت بھی آ گیا، تاریخ بھی آ گئی، بارات بھی آ گئی، اب بھی شریعت کی طرف سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی نکاح جیسی سنت پر عمل کیا، نبی کی سنت پہ عمل ہوا، اب رب فرما رہا ہے قرآن کے ذریعے سے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ابھی تک دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن اب تم نے میرے محبوب کی سنت پہ عمل کر لیا تو رب نے فرمایا اب مرد عورت کا لباس ہو گیا، عورت مرد کا لباس۔ بے شک بہت ابھی تک دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن آپ جیسے نبی کی سنت پہ عمل کیا، اللہ نے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت تو دور ہے، اللہ نے ایک دوسرے سے قریب کر دیا، ایک دوسرے کو آپس میں ملا دیا اور ایسا قریب کیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب مرد عورت کا لباس ہو گیا، عورت مرد کا لباس ہو گئی ہے، اور لباس کا مطلب ہی ہوتا ہے عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ لباس، اللہ نے لباس کا لفظ جو کلام میں فرمایا، اللہ نے لباس جسم سے بالکل قریب ہوتا ہے۔ لباس اسی چیز کو کہتے ہیں جو سطر کو ڈھک دے، جو جسم کو ڈھک دے، اور لباس کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے لباس بنا جاتا ہے، بیوی جو ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے لباس بن جاتی ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے، اس کے عیب کو چھپائے، کیونکہ مرد کے لیے وہ لباس ہے، اور مرد اگر اپنی بیوی میں کوئی عیب دیکھے تو وہ مرد چھپا لے، کیونکہ مرد کو بیوی کے لیے لباس بنا دیا گیا ہے۔ اور جب مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنا شروع کر دیں گے، خدا کی قسم نفرتوں کے دیوار گر جائیں گے، محبت کا دیوار اٹھ جائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کے لباس بن گئے، اب ذمہ داری ہے ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ اور لباس جو ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، لباس جو ہوتا ہے بڑا نازک چیز ہوتا ہے۔ اچھا لباس اگر کہیں کانٹے میں پھنس جائے اور آپ زبردستی اس کو کھینچنے کی کوشش کرو گے تو پھٹ جائے گا کہ نہیں پھٹے گا؟
پھٹ جائے گا، بچنے کا کوئی چارہ نہیں، لیکن اگر اسی کانٹے کو آرام سے نکال لیا جائے تو تھوڑا سا سوراخ تو بن جائے گا، لیکن لباس محفوظ رہے گا، لباس کام میں لانے کے لائق رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا لفظ جو قرآن میں فرمایا، مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، اور لباس کمزور ہوتا ہے۔ اگر مرد سے کوئی غلطی ہو جائے تو عورت نرم ہو جائے، اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو مرد عورت کے لیے نرم ہو جائے۔ جیسے لباس نرم ہوتا ہے ایسے ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جانا چاہیے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے تو نفرتوں کی دیوار گر جائے گی، محبت کی دیوار اٹھ جائے گی۔ سبحان اللہ بے شک، بہت خوب۔ آپس میں جیسے لباس ہے ایسے لباس کی طرح آپس میں زندگی گزارو۔ یہ نہیں کہ بیوی کی طرف سے غلطی ہو گئی تو شوہر نے فوراً اسے مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اگر شوہر کی طرف سے کوئی خطا ہو گئی تو بیوی نے پورے محلے میں اعلان کر دیا میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، پھر اس کا مطلب نہیں رہ جائے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا مطلب ہی یہی ہے کہ مرد عورت کی عزت کی پردہ پوشی کرے اور عورت مرد کی عزت کی حفاظت کرے۔ اچھا آپ اب ایمانداری کے ساتھ بتانا نوجوانوں، زیادہ تر توجہ آپ سے ہے، آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ نبی کی ایک ایسی عظیم سنت نکاح جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کو محفوظ فرما دے۔ نکاح ایک ایسی عظیم سنت جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، جس کے ذریعے سے اللہ دو حرام لوگوں کو حلال کر دے ایک دوسرے کے لیے، اللہ جس کے ذریعے سے دو خاندانوں کو آپس میں ملا دے، جس کے ذریعے سے اللہ دو دلوں کو آپس میں جوڑ دے، دو لوگوں کو آپس میں قریب کر دے، اس عظیم سنت کو ادا کرتے ہوئے اگر مسلمان ڈی جے بجائے، اگر مسلمان ناچ گانے کا اہتمام کرے تو بتاؤ یہ کہاں کی عقل مندی ہو سکتی ہے؟ یہ شریعت کی حرمت کو پامال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اسلام کی حرمت کو پامال کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ایک طرف نبی کی سنت ادا کر رہے ہو، دوسری طرف شریعت کی حرمت کو پامال کر رہے ہو، خدا کی قسم باز آ جاؤ، ورنہ وقت ایسا آئے گا آپ تماشائی بنے رہو گے، علاقہ تماشا دیکھتا رہے گا۔ یہ پوری دنیا آج ہمیں تماشائی سمجھ رہی ہے، کل حال یہ ہوگا ہم خود اپنے بھائی کو تماشائی سمجھیں گے اگر یہی ہمارا حال رہا تو۔ اس لیے وقت ہے اب بھی سدھر جاؤ، اسلام کے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے شادیاں کرنا شروع کر دو۔ خدا کی قسم جو برکتیں واپس چلی گئی ہے وہ برکتیں پھر سے شادیوں میں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی لیے شادیوں میں برکتیں نہیں ہوتی، باہر سے لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، گھر کی عورتیں لا چاہیے۔ بتاؤ بھائی سامنے موجود ہے، باپ سامنے موجود ہے، مسلمانوں غیرت ایمانی کہاں چلی گئی آپ کی؟ کیا آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے گھر کی بچیاں ناچ کر رہی ہیں، گانے اور باجے کا اہتمام کر رہی ہیں اور آپ منع نہیں کر سکتے؟ آج ہمارے یہاں جب کسی سے پوچھا جاتا ہے چچا ڈی جے کیوں بجائے ہو، چچا صاحب کہیں گے مجھے نہیں معلوم ہے، حضرت یہ تو میرے بیٹے نے بندھا دیا ہے، یہ تو میری بیٹی نے بندھا دیا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو پھر آپ کو معلوم کیا ہے؟ بیٹا تو آپ کا ہے، بیٹی تو آپ کی ہے، ذمہ داری آپ کی بنتی تھی۔ کہیں گے حضرت اس کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے سسرال رہتی ہے، میرے داماد نے بندھوا دیا ہے۔ تو آپ نے ایسے داماد کا رشتہ کیوں کیا تھا جو ڈی جے بندھوانے پہ آمادہ کر دے؟ آپ نے غلطی شروع میں یہ کی کہ اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دیا، اپنے بیٹیوں کو صحیح تربیت نہیں دی۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دی ہوتی، آج اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیا ہوتا، خدا کی قسم آپ کا بیٹا اگر آگے قدم بڑھاتا تو آپ سے مشورہ کر کے آگے قدم بڑھاتا، آپ کی بات کو مانتا۔ لیکن آج آپ کی بات کو آپ کا بیٹا نہیں سن رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے آج کچھ نوجوان اپنے باپ کو ٹھوکر مار کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے اپنے بیٹوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے بیٹوں کو صحیح تعلیم دیا ہوتا تو آج یہ حالات نظروں کے سامنے نہ ہوتے، بلکہ ماحول یہ ہوتا اگر گھر کا بچہ، اگر گھر کی بچیاں صحیح تعلیم و تربیت سے پرورش پائے ہوتی تو گھر بھی آباد ہوتا۔ آج والدین کی عزت و
एहतराम भी की जा सकती सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसे खुराफात से बाज आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन। मिशकात शरीफ जिल्द 2 किताबुल निकाह सफ़ा नंबर 1 की दूसरी हदीस पाक। आज हम जब रिश्ता करते हैं, लड़का वाले तो लड़का वाले हैं, लड़की वाले देखते हैं कि लड़के के पास मालो दौलत है कि नहीं, और लड़की वाले देखते हैं लड़के के पास कुछ है कि नहीं। आपस में देखते हैं भाई इसके पास मालो दौलत होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरा नंबर क्या देखते हैं, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। हाँ, मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए कि मोहल्ले में किसी की बहू ऐसी ना हो। ऐसा लगता है कि इसको ले जाके मोहल्ले में नचाना है। नसब की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, दीनदारी की बुनियाद पर, फस्फुर बिज़ातिद्दीन, तो तुम दीन को इख्तियार करो। मालदारी को छोड़ दो, हुस्न जमाल को छोड़ दो, और हस्ब नसब को छोड़ दो, दीन की बुनियाद पर रिश्ता करो। खुदा की कसम, मेरे आका ने फरमाया, ये मालदारी देख के निकाह करोगे, मालदारी दुनिया में फना हो जाएगी, कुछ मिलने वाला नहीं है, इसका हिस्सा आखिरत में कुछ नहीं होगा। हुस्न जमाल देख करके रिश्ता करोगे, खूबसूरत देखोगे तो ये दुनिया में फना हो जाएंगे, आखिरत में कुछ ना रहेगा। हस्ब नसब देखोगे, दुनिया में फना हो जाएंगे, आखिरत में कुछ ना रहेगा। लेकिन अगर दीन पर अमल करोगे, दीन को बुनियाद बनाओगे, दीन की बुनियाद पर रिश्ता करोगे, ये दीन दुनिया में भी बाकी रहेगा, आखिरत में भी बाकी रहेगा। दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत दीन की बुनियाद पर रिश्ता करो। और मेरे नबी ने ये भी नहीं फरमाया कि आप बिल्कुल मालदारी देखने न करो, या आप हुस्न जमाल बिल्कुल ना देखो, लड़का खूबसूरत है लड़की काली कलूटी ले आओ, ये भी नहीं फरमाया। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि आप देखो ही ना, देखिए, लेकिन बुनियाद जो बनाइए वो दीन को बनाइए। पहले दीन देखिए, अगर दीनदारी है तो मालदारी चलेगा, अगर दीनदारी है तो हस्ब नसब अच्छा है चलेगा, अगर दीनदारी है तो खूबसूरत है चलेगा। लेकिन अगर दीनदारी नहीं है तो मालदारी किसी काम का नहीं है, अगर दीनदारी नहीं है हस्ब नसब किसी काम का नहीं है, अगर दीनदारी नहीं है हुस्न जमाल किसी काम का नहीं है। उलमा बयान फरमाते हैं, जो शख्स माल की बुनियाद पर रिश्ता करेगा अल्लाह उसे कंगाल बना देता है, जो हुस्न जमाल की बुनियाद पर रिश्ता करेगा अल्लाह उसे बदसूरत बना देगा। लेकिन जो फरमाने मुस्तफा के मुताबिक दीन की बुनियाद पर रिश्ता करेगा अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाब फरमाएगा, आखिरत में भी। सुभान अल्लाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दीन की बुनियाद पर रिश्ता करो। हाँ, ये मत देखो कि ये डॉक्टर है, इसका बाप बड़ा पैसा वाला है, इसके हरकत देते हैं। याद रखो, ये मालो दौलत कब खत्म हो जाए कोई गारंटी नहीं, कब खत्म हो जाए कोई गारंटी नहीं। और याद रखो, जो दीनदार नहीं होगा कभी इज्जत वाला नहीं होगा। इज्जत वाला वही होगा जो दीनदार होगा। जिसके घर में दीनदारी का माहौल नहीं होगा वो कभी इज्जत पा नहीं सकता है, वो इज्जत वाला कभी नहीं हो सकता। फिर याद रखो, मालो दौलत के चक्कर में पड़ोगे तो फिर इज्जत से हाथ धो बैठोगे। इसलिए मालदारी देखिए, लेकिन साथ में देखिए दीनदार होनी चाहिए। अगर दीनदार है तो फिर उस रिश्ते में कामयाबी है। और याद रखो, जो रिश्ते दीन की बुनियाद पर होते हैं वो रिश्ते अल्लाह उन्हें हमेशा के लिए कायम व दायम फरमा देता है। जो रिश्ते दीन की बुनियाद पर होते हैं अल्लाह उनमें कभी दरार नहीं पैदा होने देता है। जो रिश्ते दीन की बुनियाद पर होते हैं अल्लाह उसी रिश्ते को कामयाब व कामरान फरमाता है। जो रिश्ते दीन की बुनियाद पर होते हैं अल्लाह उसी रिश्ते में बरकतों का नुज़ूल फरमाया। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे अकाबिरीन की जिंदगी को देखो, अल्लाह ने अल्लाह के महबूबीन बंदे जो निकाह करते थे तो माल की बुनियाद पे नहीं करते थे,
हुस्न व जमाल की बुनियाद पे नहीं करते थे। जब भी रिश्ता करते थे शरीयत के दायरे में रह करके नबी के फरमान के मुताबिक दीनदार को इख्तियार करके रिश्ता करते थे, दीनदार घराने में रिश्ता किया करते थे। तारीख में एक नाम बड़ा मशहूर गुजरा है हजरत सईद इब्ने मुसय्यब का। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब सैयदुत ताबईन है, ताबईयों के सरदार कहलाए जाते हैं। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के पास एक ही बेटी थी जिसके हुस्न व जमाल का कोई जवाब नहीं था। हुस्न व जमाल में बेमिसाल, लेकिन तकवा परहेजगारी में बेमिसाल थी। जब आपकी लड़की जवान हुई, बालिग हुई, शादी के लायक हो गई, तो बादशाह वक्त ने रिश्ता भेजा, पैगाम भेजा जो उस वक्त का बादशाह था। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया, मुझे माल व दौलत की जरूरत नहीं है। उसने कहा सईद इब्ने मुसय्यब, अगर तुमने मेरे लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी, मेरे बाद मेरा लड़का बादशाहत की कुर्सी पर बैठेगा, आपकी लड़की मलका बन करके जिंदगी गुजारेगी, ऐशो इशरत की जिंदगी होगी, कोई कमी नहीं होगी, मेरा बेटा बादशाह होगा, आपकी बेटी मलका बन करके जिंदगी गुजारेगी। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं, मुझे मालो दौलत की जरूरत नहीं, मुझे तो नबी के शरीयत की जरूरत है, मुझे तो नबी के मोहब्बत की जरूरत है, शरीयत की पासदारी चाहिए। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब ने जब उस रिश्ते से ठुकरा दिया तो उस बादशाह ने कहा, अब आपका गांव में रहना हराम कर दूंगा, आपका जीना हराम कर दूंगा, आपने मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया। भाई अजीब बात थी, बादशाह का रिश्ता था। हजरत सईद इब्ने